السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں بحر اسود کے اس پار قسط نمبر 23۔ جنگ زنتا کے 6 روز بعد سلطان مصطفیٰ ثانی کو پھر کوپرالی خاندان کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ اس نے سلطنت کو تباہی سے بچانے کے لیے حسین کوپرالی کو صدر اعظم مقرر کر دیا۔ حسین کوپرالی محمد کوپرالی کا بھتیجا تھا اور اس میں انتظام سلطنت کا وہ غیر معمولی ملکہ جو کوپرالی خاندان کا نمایاں انتظام تھا بہت زیادہ پایا جاتا تھا۔ محاصرہ وینا کی ناکامی تک حسین کوپرالی ایک آزاد منش نوجوان تھا اور محض عیش و عشرت سے سروکار رکھتا تھا، لیکن وینا کی عبرتناک شکست کے بعد اس نے اپنے قومی فرض کو محسوس کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو استعداد عطا فرمائی تھی اسے دولت علیہ کی خدمت میں وقف کر دیا۔ حسین کوپرالی بے پناہ صلاحیتوں کا مالک، دانا اور بہادر انسان تھا، چنانچہ جلد ہی اس کی نظر الفانسو پر پڑ گئی۔ وہ الفانسو پر یعنی جری کے دوسرے سالاروں کی نسبت زیادہ اعتماد کرتا تھا اور الفانسو کے ہر مشورے کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ گزشتہ جنگ میں خزانے پر بہت زیادہ بوجھ پڑ چکا تھا۔ اس کی تلافی کے لیے حسین کوپرالی نے یہ کیا کہ کافی پر محصول لگا دیا، پھر حکومت کے تمام بڑے بڑے عہدیداروں پر انکم ٹیکس عائد کر دیے۔ جلد اس نے یورپین صوبوں کی حفاظت کے لیے 50,000 پیادوں اور 48,000 سواروں کی ایک فوج تیار کر لی۔ اس کے علاوہ اس نے ایک بحری بیڑا جو بحر اسود کی طرف بھیجا اور دوسرا بحر روم کی جانب، لیکن یہ تمام تدابیر اس نے مدافعت کے لیے اختیار کی تھی۔ جارحانہ اقدام کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا کیونکہ وہ سلطنت کی کمزوری سے خوب واقف تھا۔ بہرحال ان اقدامات کا نتیجہ یہ نکلا کہ آسٹریا کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ ترکی فوج کی سپہ سالار دان طبان پاشا نے شہزادہ یوجین کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا، یہاں تک کہ اس نے بوسنیا کو خالی کر دیا۔ اس دوران وینس سے جنگ کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ یونان میں اہل وینس کے قدم خاکنہ کورنتھ سے آگے بڑھ چکے تھے۔ پولینڈ سے گو اس وقت جنگ نہ تھی، لیکن خانہ کریمیا کے حملے کو ابھی 2 ہی سال گزرے تھے اور اہل پولینڈ دولت علیہ کے خلاف ہر ممکن موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ سلطنت عثمانیہ کو سب سے بڑا خطرہ روس کا تھا۔ پیٹر اعظم اپنی وسیع سلطنت کو روز بروز زیادہ طاقتور بنا رہا تھا۔ اس نے آسٹریوی اور فرانسیسی فوجوں کے نمونوں پر ایک مضبوط فوج تیار کر لی تھی، لیکن اصلی زور وہ بحری طاقت پر دے رہا تھا کیونکہ بحر اسود میں وہ اپنا تسلط قائم کرنا چاہتا تھا۔ اس مقصد کے لیے وہ دولت عثمانیہ کے خلاف پوری قوت سے جنگ کرنا چاہتا تھا۔ سب سے پہلے اس نے عزف پر قبضہ کرنا چاہا اور سن 1695 میں 60,000 فوج کے ساتھ اس پر حملہ آور ہوا۔ یہ محاصرہ ناکام رہا اور 30,000 سپاہیوں کی لاشیں میدان میں چھوڑ کر اسے پسپا ہونا پڑا، لیکن دوسرے سال اس نے پھر تازہ فوج کے ساتھ شہر کا محاصرہ کیا اور اس کے بحری بیڑے نے ترکی بیڑے کو شکست دی۔ اب کی بار محاصرہ کامیاب رہا اور سن 1696 کو عزف نے ہتھیار ڈال دیے۔ الغرض زنتا کی شکست وقت دولت علیہ ہر طرف سے دشمنوں سے گھری ہوئی تھی اور حسین کوپرالی کے حسن انتظام کے باوجود اس میں بیک وقت تمام دشمنوں سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہ تھی۔ حسین کوپرالی اس حقیقت سے پوری طرح واقف تھا، چنانچہ جب سفیر برطانیہ لارڈ پجیٹ نے برطانیہ اور ہالینڈ کی وساطت سے صلح کی تحریک کی اور شرط صلح یہ قرار دی کہ ہر فریق کا قبضہ اس کے مفتوحات پر قائم رکھا جائے، حسین کوپرالی نے ایک دیوان منعقد کر کے اس مسئلے کو ارکان حکومت کے مشورے کے لیے پیش کیا۔ ذاتی طور پر وہ صلح کا حامی تھا اور اسی کی تحریک سے دیوان نے بھی برطانیہ اور ہالینڈ کی وساطت سے منظور کی، مگر صلح کا مذکورہ بالا اصول سلطان مصطفیٰ کے لیے کسی طرح قابل قبول نہ تھا اور اس نے اس کی منظوری چند اہم ترمیمات پر مشروط کر دی۔ بالآخر یہ طے پایا کہ صلح کا مسئلہ ایک کانگریس کے سپرد کر دیا جائے جس میں دولت عثمانیہ، آسٹریا، روس، پولینڈ، وینس، برطانیہ اور ہالینڈ کے نمائندے شریک ہوں۔ اس کانگریس کے لیے کارلوونٹر کا مقام تجویز ہوا جو پیٹر وارڈن کے قریب واقع تھا۔ ابتدا میں روس کانگریس میں شرکت سے انکار کرتا رہا، لیکن وہ عزف کے علاوہ اور مقامات پر قبضہ کرنے کا خواہش مند تھا اور یہ لارڈ پجیٹ کے پیش کردہ اصول کی بنا پر ممکن نہ تھا، لیکن دوسری سلطنتوں نے مجبور کر کے اسے بھی کانگریس میں شریک کیا۔ 72 روز کے بحث و مباحثہ کے بعد فی الجملہ لارڈ پجیٹ کے اصول کے مطابق ایک صلح نامہ 24 رجب سن 1110 ہجری بمطابق 25 جنوری سن 1699 کو مرتب کیا گیا، جو صلح نامہ کارلوونٹر کے نام سے مشہور ہوا۔ اس کی روح سے آسٹریا کا قبضہ ٹرانسلوینیا، سلادونیا اور ہنگری کے ان تمام علاقوں پر جو دریائے مروش کے شمال اور دریائے تھائس کے مغرب میں واقع تھے قائم رکھا گیا۔ اب ہنگری میں عثمانیوں کے سابق مفقودات میں سے صرف ایک سلس پر ان کی حکومت باقی رہ گئی۔ آئندہ کے لیے وہ خراج میں موقوف کر دیا گیا جو شہنشاہ آسٹریا ہنگری ٹرانسلوینیا کی طرف سے سلطان کی خدمت میں پیش کر رہا تھا۔ وینس کا قبضہ موریا اور البانیہ پر باقی رکھا گیا، لیکن اپنا کورنتھ کے شمال میں جو مقامات اس نے فتح کیے تھے وہ لارڈ پجیٹ کے اصول کے باوجود دولت عثمانیہ کو واپس دلا دیے گئے۔
البتہ جزیرہ زند کا خراج اسے معاف کر دیا گیا۔ پولینڈ کو پوڈولیا اور کائنک واپس مل گئے۔ روس کا قبضہ شہر ازف اور بحر ازف کے شمالی علاقوں پر رکھا گیا۔ پیٹر اعظم کو اس سے سیری نہ ہوئی تو اس نے صرف 2 سال کے اس صلح نامہ پر دستخط کیے۔ دوسری حکومتوں نے 25 سال کی صلح کا معاہدہ کیا۔ صلح نامہ کارلو وینڈر کے تکملہ کے بعد حسین کوپریلی نے سلطنت کے اندرونی معاملات کی جانب توجہ کی۔ گزشتہ جنگ کے آخری سالوں میں کریمیا، مصر، عرب میں بغاوتیں شروع ہو گئی تھی۔ ایران کی سرحد پر بھی بہت شورش تھی۔ حسین کوپریلی نے ان تمام بغاوتوں کا استحصال کر کے سلطنت کے ہر حصے میں امن و امان قائم کیا۔ اس کے بعد اس نے حکومت کے ہر شعبہ کی اصلاح شروع کی، چنانچہ فوج، بحریہ، مالیات، مدارس و جوامع، اوقاف، تمام شعبوں میں اصلاحات جاری کی۔ بحریہ کے لیے اس نے ایک جدید قانون مرتب کیا۔ کوپریلی کو عیسائی رعایا کے بہبود کا خاص طور پر خیال رہتا تھا اور وہ بھی ان کے ساتھ بڑی رعایتیں کرتا تھا، چنانچہ اس نے بوسنیا کے عیسائیوں کا 1 سال کا جزیہ معاف کر دیا اور رومیلیا کے عیسائی رعایا کی جو محصول باقی تھا اسے بھی چھوڑ دیا۔ اس نے مسجد، مدرسے، بازار اور چھونے سلطنت کے حصے میں بہت کثرت سے تعمیر کرائیں، لیکن ان تمام خدمات کے باوجود بعض دشمنوں نے اس کے خلاف سلطان کے کان بھرنا شروع کر دیے۔ یہ دیکھ کر حسین کوپریلی نے ستمبر سن 1702 میں اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ چند ہی دنوں بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ حسین کوپریلی کی وفات پر سلطان نے دال طبان پاشا کو صدر اعظم مقرر کیا، لیکن جلد ہی اسے الگ ہونا پڑا۔ دال طبان پاشا کے بعد رامی محمد پاشا صدر اعظم مقرر ہوا۔ وہ حسین کوپریلی کے نقش قدم پر چلنا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے ان مفاسد کی اصلاح شروع کی جو کوپریلی کے بعد پھر سلطنت میں رونما ہونے لگے تھے۔ اس سلسلے میں بہت سے لوگ جن کو نقصان پہنچ رہا تھا اس کے مخالف ہو گئے اور اس کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ چونکہ وہ کوئی ممتاز فوجی افسر نہیں تھا، اس لیے ینیچری بھی اس سے خوش نہ تھے اور بعض مفسدوں کے ابھارنے پر انہوں نے سلطان سے اس کی معزولی کا مطالبہ کیا۔ اس مطالبہ نے جنوری سن 1703 میں بغاوت کی شکل اختیار کر لی اور قسطنطنیہ ینیچری کی شورشوں کا مرکز بن گیا۔ فوج نے رامی محمد پاشا کے علاوہ مفتی فیض اللہ کی معزولی کا بھی مطالبہ کیا۔ سلطان اس وقت ادرنا میں تھا۔ اس نے مفتی فیض اللہ کو تو معزول کر دیا، لیکن رامی محمد پاشا کا معاملہ اپنے قسطنطنیہ پہنچنے تک ملتوی رکھا۔ باغیوں نے اب خود سلطان کے عزل کی تحریک شروع کی اور علماء سے اس کے متعلق فتویٰ حاصل کر لیا۔ سلطان نے اپنا خاص ینیچری دستہ باغیوں کے مقابلے میں روانہ کیا، لیکن یہ دستہ بھی انہی میں شامل ہو گیا۔ یہ دیکھ کر مصطفیٰ ثانی ربیع الاول سن 1115 ہجری مطابق 15 اگست سن 1703 کو تخت سے اتر آیا اور باغیوں نے اس کے بھائی احمد ثالث کو تخت پر بٹھایا۔ اسی سال 22 شعبان 31 دسمبر سن 1703 کو مصطفیٰ کا انتقال ہو گیا۔ حسین کوپریلی کی وفات کے بعد سلطنت کے صدر اعظم ایک کے بعد دیگرے تبدیل ہوتے رہے۔ یہ احمد ثالث کی نااہلی تھی یا استنبول کے دیگرگو حالات کی کہ چند ہی سالوں میں احمد ثالث نے 15 صدر اعظم بدلے۔ یہ سن 1711 کا سال تھا اور اس وقت سلطنت کا صدر اعظم بلدجی تھا۔ اسے احمد ثالث کی جذباتی شخصیت سے ہرگز توقع نہ تھی کہ وہ زیادہ عرصہ تک صدر اعظم رہ سکے گا، کیونکہ احمد ثالث کے دور میں وہ 16واں صدر اعظم تھا۔ شیراز، سکندر صوفی اور کپتان الفانسو بہت بلدجی کے ساتھ یوں شیر و شکر ہو گئے تھے جیسے ان کے پہلے سے نہایت گہرے تعلقات ہوں۔ بلدجی کی طبیعت ہی کچھ ایسی تھی کہ وہ جانتے تھے کہ صدر اعظم کی کرسی عارضی ہے۔ اپنے دور اقتدار میں وہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ صدر اعظم ہر مخلص نوجوان کی قدر کرتے تھے۔ انہوں نے قبل ازیں بھی 1-2 مرتبہ سوچا تھا کہ کپتان الفانسو جیسے پرانے سپاہیوں کو واپس بلا لیا جائے، لیکن اپنی گوناگو اور پریشان کن مصروفیات کی وجہ سے وہ اب تک ایسا نہ کر سکے تھے، اور آج کپتان الفانسو اپنے شاہینوں سمیت خود صدر اعظم کے سامنے تھا۔ صدر اعظم کو تمام حالات تفصیل کے ساتھ بتا دیے گئے۔ شیراز نے اپنی پوری کہانی سنائی۔ نورین کے اغوا سے لے کر سردار ڈوگاسا کے قتل اور پھر مدام تھروش اور کلا ڈیویس کے بارے میں پتہ چلنے تک تمام تفصیل شیراز نے خود بتائی۔ کپتان الفانسو نے بھی ایک لمبی گفتگو کی جس میں اس نے سفیر برطانیہ سر سیٹن اور بعض دیگر عمرۂ سلطنت کے چہروں سے نقاب اتارا اور صدر اعظم کو تادیب کی کہ وہ سلطنت کو سنبھالنے کے بروقت کوئی اقدام کرے۔ کپتان الفانسو کی بات کے اختتام پر صدر اعظم نے کہا، میں خود یہی چاہتا ہوں۔ میری تمام تر توجہ دولت علیہ کے اندرونی معاملات پر مبذول ہے، لیکن میرے لیے پریشانی کی بات ہے کہ روس کا شہنشاہ پیٹر اعظم اپنے ٹڈی دل لشکر کے ساتھ ماسکو سے نکلنے والا ہے۔ ادھر آسٹریا کا شہنشاہ اپنے تمام اتحادیوں کے ساتھ یلغار کرتا ہوا سلطنت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ دونوں عظیم لشکر ہمیں پیس دینا چاہتے ہیں۔ میری راتوں کی نیندیں اڑ چکی ہیں اور مجھے کچھ سجائی نہیں دیتا کہ میں کیا کروں۔ آسٹریا کا لشکر روکنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں، کیونکہ ہم آسٹرین فوج کے ساتھ جنگ کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں، لیکن اگر میں شہنشاہ آسٹریا کی طرف توجہ دیتا ہوں تو پیٹر اعظم روسی قزاقوں کے ساتھ ہمارے پہلو پر حملہ کرتا ہے۔ یہ صورتحال انتہائی گھمبیر ہے۔ فوج میں کوئی دانا سالار باقی نہیں رہا۔ سلطنت کے بڑے بڑے عمرا اور سالار یونانی ساہوکاروں کے ہاتھوں بک چکے ہیں۔ ایسے حالات میں آپ لوگوں کا وجود میرے لیے غنیمت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ میرے ساتھ کام کریں۔ سلطنت کو اس وقت آپ کی بے پناہ ضرورت ہے۔ میں شیراز سے درخواست کروں گا کہ وہ فوری طور پر مادام تھروشیا اور کلا ڈیوس کا انتقام بھول جائے۔
آپ جانتے ہیں کہ میں زیادہ مضبوط صدر اعظم نہیں۔ ان حالات میں اگر میں نے ان لوگوں پر ہاتھ ڈالا تو اس شہر میں بغاوت اٹھ کھڑی ہونے کا خدشہ ہے۔ سر دست ہمیں اس طوفان کا سامنا کرنا ہے جو مغرب اور شمال سے ہماری طرف بڑھ رہا ہے۔ سب مہمان ہکا بکا صدر اعظم کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کپتان الفانسو کو حالات کی اس قدر سنگینی کا احساس نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کی لکیریں نظر آنے لگی۔ وہ کچھ دیر تک مدبرانہ نگاہوں کے ساتھ خلا میں گھورتا رہا، پھر یک لخت بولا، آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ ہم سلطنت کی کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ میں اور میرے ساتھی آپ کے ساتھ ہیں۔ بالاجی کے چہرے پر خوشی کی ایک رنگین جھلک نظر آئی۔ وہ گاؤں تکیہ چھوڑ کر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ بہت خوب، مجھے آپ سے یہی توقع تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ کوئی قابل اور بااعتماد شخص کو بحر اسود میں موجود اپنے بحری بیڑے کے حالات زار معلوم کرنے کے لیے روانہ کروں۔ مجھے شک ہے نائب صدر اعظم عثمان پاشا غداروں کے ساتھ مل کر روسی افواج کو راستہ دکھا رہا ہے۔ ہمارے بحری بیڑے پر عثمان پاشا کے آدمی متعین ہے۔ میرے جاسوسوں نے اطلاع دی ہے کہ ترک بحری بیڑا روسی افواج کا راستہ روکنے کے لیے آمادہ نہیں۔ کھلے سمندر میں ہم اپنے بیڑے کے سالار کو فوری طور پر معزول نہیں کر سکتے۔ یعنی چری کی عادات دیکھ دیکھ کر پوری فوج ذرا ذرا سی بات پر بغاوت کی عادی ہو چکی ہے۔ اگر ترک بیڑے نے پیٹر اعظم کے جہازوں کے لیے راستہ کھلا چھوڑ دیا تو پھر انہیں روکنے والا قسطنطنیہ کی دیواروں تک کوئی نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ایسا برا وقت آنے سے پہلے اپنے بحری بیڑے کی قیادت کسی ذمہ دار آدمی کو سونپ دوں۔ کپتان الفانسو، آپ جمہوریہ وینس کے سابق سپاہی ہیں۔ بحری جنگ اور جہاز رانی کا آپ کو خوب تجربہ ہے۔ اگر آپ فوری طور پر بحر اسود کے لیے روانہ ہو جائیں تو شاید پیش آمدہ خطرات سے بچا جا سکتا ہے۔ کپتان الفانسو نے چونک کر صدر اعظم کی جانب دیکھا۔ تو کیا اس مرتبہ پیٹر اعظم بحری راستے سے قسطنطنیہ کی طرف بڑھنا چاہتا ہے؟ نہیں، وہ اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دے گا۔ پیٹر اعظم خود ایک بڑی فوج کے ساتھ خشکی کے راستے آگے بڑھے گا اور اس کا بحری بیڑا جو تمام روسی قزاقوں پر مشتمل ہے سمندری راستے سے گولڈن ہارن تک پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ کپتان الفانسو گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ صوفیہ انتہائی حیرت سے سب باتیں سن رہی تھی۔ سکندر اور شیراز بھی ششدر تھے۔ کچھ دیر بعد سردار الفانسو نے سر اٹھایا اور کہا، لیکن کیا آپ خشکی کے راستے آنے والی 2 بڑی افواج کو روک سکیں گے؟ ہو سکتا ہے ہم بحر اسود میں قزاقوں پر فتح پالے، لیکن پیٹر اعظم اور آسٹریوی شہنشاہ کی یلغار کو روکنے کا آپ کے پاس کیا وسیلہ ہے؟ جیسا کہ میں نے کہا، آسٹریوی شہنشاہ آج بھی ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ البتہ پیٹر اعظم کے وحشی برفانی لٹیروں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں بہت کچھ سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہوگا۔ میں چاہتا ہوں آپ بری جنگ سے پہلے سمندر سے لوٹ آئیں۔ ہمارا بیڑا طاقتور ہے۔ ہم چاہیں تو روسی قزاقوں کو پیٹر اعظم کے پہنچنے سے پہلے مکمل طور پر ختم کر سکتے ہیں۔ دراصل ایک سچی بات ہے، اور یہ کہ یہ جنگ ہمیں ہاتھوں اور ہتھیاروں کے بجائے ذہن سے لڑنی ہوگی۔ میں راتوں کو دیر تک یہی سوچتا رہتا ہوں کہ ایسی کیا ترکیب اختیار کی جائے جس سے ہم پیٹر اعظم پر لڑے بغیر فتح پا لیں۔ ایسا ہونا ناممکن ہے، لیکن پھر بھی میں سوچتا ہوں۔ آپ سب دل میں ہنس رہے ہوں گے، لیکن میں کیا کروں؟ اپنے آپ کو لکودوک صحرا میں بے یارو مددگار کھڑا پاتا ہوں، لیکن کچھ کر نہیں سکتا، اس لیے اکثر سراب دیکھتا رہتا ہوں۔ صدر اعظم کی آنکھیں بھر گئیں۔ چاروں مہمان اپنے جگہ پر پہلو بدل کر رہ گئے۔ انہوں نے صدر اعظم کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ شیراز، صوفیہ اور سکندر جذباتی ہو گئے۔ اسی اثنا میں خلاف توقع صوفیہ نے بات کی، آپ سراب نہیں دیکھتے؟ ایسا ممکن ہے۔ پیٹر اعظم شمال کے برفانی پہاڑوں سے آ رہا ہے۔ راستے میں کتنے درے، کتنے دریا اور کتنی برفانی وادیاں پڑتی ہوں گی۔ ایسی ترکیب سوچی جا سکتی ہے کہ ہم بہت کم فوج کے ساتھ پیٹر اعظم کا راستہ روک لیں۔ صدر اعظم یکلخ سر اٹھا کر صوفیہ کی طرف دیکھنے لگا۔ ان کی آنکھوں میں چمک تھی اور وہ بڑے پیار سے صوفیہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ارے واہ، آپ تو کمال ہیں۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی بہت کچھ سوچنا ہوگا۔ ایسا ہو تو سکتا ہے، لیکن کیسے؟ بالاجی کی آنکھوں میں بے پناہ تجسس تھا۔ وہ ان مہمانوں کے ساتھ پہلی ملاقات میں ہی اپنے دکھ درد لیے بیٹھے تھے۔ حالانکہ شیراز یا کپتان الفانسو فی الحقیقت تو خود اپنے بچاؤ کے لیے بالاجی کے پاس آئے تھے، لیکن یہاں تو بالاجی الٹا انہی سے مدد مانگ رہے تھا۔ شیراز دل دل میں مسکرا دیا۔ اسے پاتھے اڈیشہ کی بات یاد آئی۔ یہ سلطنتیں بڑی غریب ہوتی ہیں، ہمیشہ عام لوگوں کے صدقے اور خیرات کے بل پر چلتی ہیں۔ امیر تو عوام ہے جو حکومتوں کو دیتے ہیں۔ اچانک شیراز کو ایک بات یاد آئی اور اسے صدر اعظم سے سوال کر دیا، اور ہاں محترم صدر اعظم، آپ نے تو بتایا نہیں کہ آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ بالاجی کا زوردار کہکا پورے کمرے میں گونج گیا۔ دراصل آپ کے استاد محترم پاتھے اڈیشہ میرے شناسا ہیں۔ وہ میرے پاس آئے تھے، میں انہیں پہچان نہیں سکا کیونکہ ہم 20 سال بعد مل رہے تھے۔ انہوں نے مجھے تمہاری کہانی سنائی۔ وہ تمہارے ہی سلسلے میں مجھ سے ملنے آئے تھے۔ انہیں بہت سی باتوں کا علم نہیں تھا، لیکن پھر بھی نہیں یقین تھا کہ تم قاتل نہیں ہو۔ شیراز کے بدن پر نہ جانے کون سی کیفیت طاری ہوگی۔ پاتھے اڈیشہ نے اس کے لیے اتنا کچھ کیا۔ یکایک شیراز کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ اسے اپنے پارتھینن استاد پر بے پناہ پیار آنے لگا۔ پاتھے اڈیشہ عظیم تھا۔ شیراز اس کی عظمت کے بارے میں سوچتے سوچتے نہ جانے کن خیالات میں کھو گیا۔ رات بہت دیر گئی۔ یہ لوگ صدر اعظم کے گھر سے لوٹے، لیکن واپسی پر ان کی سوچوں میں انقلاب آ چکا تھا۔ اب شیراز کے دل میں ایک نیا عزم تھا، چھوٹے دشمن کے بجائے بڑے دشمن سے نمٹنے کا عزم۔ وہ اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار سکندر کی حویلی کی جانب بڑھ رہے تھے۔
اور اس بات سے بالکل بے خبر تھے کہ دو چمکتی ہوئی آنکھیں دوری دور سے ان کی ہر حرکت کا جائزہ لے رہی تھی۔ معزز سامعین حضرات، یہ کہانی بھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔